السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مسز بہزاد، اس دفعہ ہم سب نے مل کر نیکسٹ پارٹی کی تھیم سوچ لی ہے. صبح سویرے آنے والی مسز فراز کی یہ فون کال ابھی تک انہیں بے چین کیے ہوئے تھی. بہار کی آمد تھی. اس دفعہ گو موسم سرما سست روی سے آیا تھا، مگر آ کر خوب جلوے دکھائے تھے. وقتاً فوقتاً ہونے والی بارش اور ہلکی پھلکی یالہ باری نے ماحول کو بڑا رومانٹک اور زبردست بنا دیا تھا. پچھلی پارٹی میں کیپ شالز اور اپرز کی خوب نمائش لگی. بیرون ملک سے کی گئی شاپنگ نے خوب رنگ جمایا. ایک سے بڑھ کر ایک وولن ڈریس تھا اور اسی کے مطابق سب کی جیولری بھی تھی. اب موسم سرما نے رخت سفر باندھ لیا تھا. صبح کو چلنے والی ہوا جسم میں خوشکن سی سنسنی بھر دیتی تھی. موسم سرما کی جاتی رت اور بہار کی نوید لائی خوشکن ہوائیں یقیناً جسم اور روح کو مختلف سے انداز سے چھو رہی تھیں. مسز فراز اور بقایا ممبرز نے اگلی ڈریس تھیم بہار ہی رکھی تھی. اس دفعہ پارٹی دینے کے لیے مسز بہزاد کا گھر چنا گیا تھا. اب صبح سے وہ اس سوچ میں تھیں کہ اپنے گھر کی پارٹی کو کس طرح یادگار بنائیں. بہار کا تعلق مہکتے پھولوں اور گلابوں سے ہی ہے. تبھی تو سب سے پہلے ذہن میں آیا کہ سب مہمانوں کے لیے خوبصورت پھولوں سے گندھے گجرے بنوائے جائیں. گیندے اور سفید پھولوں کی لڑیاں جو بالوں میں سجائی جائیں، جوڑے میں یا پھر کھلے چھوڑ کر. لون میں پینگے ڈالی جائیں جن کی رسیوں کو خوبصورت تازہ پھولوں سے مزین کیا جائے. موسم کے مطابق گرم تازہ پکوان کے سٹال لگائے جائیں. مگر یہ سب سوچ کر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. بہار سے متعلقہ تمام تقاریب اس طرح منائی جاتی تھیں اور اپنے بجٹ کے مطابق اس کے معیار میں کمی بیشی ہو جایا کرتی تھی. کچھ نیاپن، کوئی انفرادیت، ایسی تقریب ہو کہ ہمیشہ یادگار رہ جائے. کبھی شاندار تقریبات کو یاد کیا جائے تو اس میں مسز بہزاد کے گھر دی جانے والی پارٹی کو یاد کیا جائے. اگلے روز وہ مارکیٹ چلی آئیں. مشہور و معروف برانڈز نے بہار کے نئے ڈریس تیار کر دیے تھے. سب سے پہلے تو اپنے ہی گھر میں پارٹی تھی اور اس کے بعد بہار سے ہی متعلقہ کئی گیٹ ٹوگیدرز ہونے والی تھی. آج وہ انہی سب چیزوں کے تحت شاپنگ کرنے والی تھی. مگر جانے کیوں دل میں اطمینان نہ تھا. سب لیڈیز تقریباً انہی کی کلاس کی تھیں. یقیناً وہ بھی آج کل مارکیٹ نکل گئی ہوں گی. کسی سے بھی ان کا ڈریس مماثلت کر سکتا ہے. جو بھی خوبصورت رنگوں کا ڈریس پسند کرتی تو جانے کیوں یہی احساس ہوتا کہ مسز زلفی بھی ایسے رنگ پسند کرتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی یہی ڈریس. بڑی مشکل سے ایک لانگ ڈریس پسند آیا. پیک کرانا ہی چاہتی تھیں کہ جیسے چشمے زدن میں ایک نظارہ ان کی آنکھوں کے سامنے آن ٹھہرا. وہ بڑے تمتراک سے یہ لانگ ڈریس پہنے اپنے لون میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ مسز آفندی وہی ڈریس یک لک جھرجھری سی آ گئی اور وہ بغیر کچھ کہے مال سے باہر چلی آئیں. گھر آئیں. ڈرائیور نے ہارن دیا. چوکیدار نے گیٹ کھولا تو اس کے پیچھے ننھی ننھی سی 3 بچیاں. باوردی ڈرائیور یک لک گھبرا گیا. یہ کون ہے؟ مسز بہزاد یکدم بولی. اس محل نما بنگلے کے پچھلے حصے میں سرونٹ کوارٹرز تھے جہاں ملازمین کے خاندان بھی رہتے تھے. مگر یہ اس گھر کا اصول تھا کہ وہ بنگلے کے بیرونی لان اور ڈرائی وے پہ نہیں آ سکتے تھے. وہ بچیاں اس گھر میں ابھی نئی نہیں تھیں کہ گاڑی کے ہارن کے ساتھ ہی بھاگے چلی آئیں. ڈرائیور جیسے زمین میں گڑ گیا تھا. میڈم، یہ میری نواسیاں ہیں. یاد ہے میں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ میری بیٹی میرے پاس آنا چاہ رہی ہے اور ہاں مجھے یاد ہے رحمت. اصل میں میڈم ان کو اس گھر کے اصول کا پتہ نہیں ہے نا. میں اپنی بیٹی کو سمجھایا بھی تھا مگر میڈم بچی ہے نا. اوکے. بچیاں آ کر اپنے نانا کے گرد جمع ہو گئی تھیں. انہوں نے بظاہر اچٹتی سی نظر ڈالی تھی مگر نگاہیں جیسے اپنی جگہ جم گئیں. بچیاں بے انتہا خوبصورت تھیں. سنہرے بال اور سبز چمکتی آنکھیں. ان کا لباس اور حلیہ ان کی معاشی حالت کا پتہ دے رہا تھا.
مگر ان کی سنہری رنگت اس روشنی میں چمک رہی تھی۔ اگلی صبح مسز بہزاد نے اپنی فیورٹ بوتیک پہ فون ملایا۔ وہ سفید اور کاسنی گلاب کا کلر دے کر ایک یونیک سا ڈریس آرڈر کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بوتیک لباس تیار کرنے کے لیے بہت وقت مانگتی تھی، مگر مسز بہزاد کا فون ہو تو جل بدیر کیا، کچھ اپنے آئیڈیاز دیے اور کچھ مسز بہزاد کے خیالات جانچے۔ وہ جلد ہی ایک شاندار لباس کا خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 دن اور گزر گئے۔ مسز بہزاد نے اپنی دوستوں سے مل کر پارٹی کی تاریخ اور وقت طے کر لیا تھا اور پھر اگلے ہی روز اپنے ایونٹ مینیجر کو کال کر لیا۔ درانی صاحب ان کے گھر اور آفس کی تمام چھوٹی بڑی تقاریب دعوتیں پلان کرتے تھے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ مسز بہزاد کچھ الجھی ہوئی ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ مہمان خواتین کی آمد کس راستے سے ہوگی اور کس طریقے سے ان پر گلپاشی کی جائے، کھانے پینے کے اسٹال کہاں لگیں گے اور جھولے پینگے کس طرف، کھانے کی میز پر برتن روایتی ہوں گے یا جدید۔ بہت سی باتیں تھیں جو طے نہ ہو پائیں اور پہلی میٹنگ تشنگی کا شکار ہو گئی۔ رات بہزاد صاحب کھانا کھا کے باہر لان میں چلے آئے۔ بدلتی رت کی خوشگوار ہوا، موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ آ جاؤ نینا، انہوں نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بیوی کو بھی آواز لگائی۔ باہر زیادہ ٹھنڈ تو نہیں بہزاد؟ ارے نہیں جان، بڑا ہی اچھا موسم ہے، آ جاؤ، کافی بنواؤں آپ کے لیے؟ نہیں رہنے دو۔ اچھا چلو منگوا لو۔ نینا کافی کا آرڈر دے کے باہر آ گئی۔ تم ٹھیک ہو جان؟ کچھ پین سی لگ رہی ہو۔ نہیں تو اٹس آل رائٹ۔ پھر بھی یوں ہی ذرا سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ اپنے گھر میں ہونے والی پارٹی کس طرح ارینج کروں۔ لو بھلا اس میں پریشانی کی کیا بات؟ اور یوں بھی تم تو ان چیزوں کو بہت ہلکا، بہت کول لیتی ہو۔ ویسے ہی ذرا کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہوں، ذرا مختلف سا، الگ سا، ہمیشہ یاد رہ جانے والا کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ قریب ہی سنائی دینے والی کھلکھلاہٹ اور بچوں کی آوازوں نے انہیں چونکا دیا۔ کون ہے بھائی اس وقت؟ کوئی ان سحر انگیز لمحات میں ان کے ساتھ ہے، یہ بات انہیں بور کر گئی۔ بچیاں ہنستی مسکراتی سامنے آ گئیں، چمکتی رنگت والی خوبصورت بچیاں اور پیوند لگے بوسیدہ کپڑے۔ اتنے میں کافی بھی آ گئی، انہوں نے پی بھی لی، موسم کی تبدیلی پہ خوب باتیں بھی کی، مگر وہ یکدم سہم سی گئیں۔ خوبصورت ہرنیوں جیسی بچیاں ان کے حواس پر سوار ہو گئیں۔ اس رات بچوں کا ابروڈ سے فون بھی آیا۔ یوں پوتی پوتا عرش اور مطیب سے واٹس ایپ پر بات بھی کرائی گئی، مگر دل بے چین سا رہا۔ اگلی صبح ڈرائیور رحمت پھر شرمندہ سا تھا۔ میڈم وہ بچیاں ذرا سی نہ ضدی ہیں، شیطان ہیں، سمجھ نہیں پاتی کہ اس حصے میں وہ نہ آئے۔ معاف کر دیں میڈم، ویسے میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا ہے کہ بچیوں کو۔ ٹھیک ہے رحمت، مگر بچیاں بہت خوبصورت ہیں۔ اچانک ہی یہ الفاظ جیسے زبان سے پھسل گئے۔ بس جی، چھوٹی سی تھی بیٹی بیاہ دی میں نے، پہلے برس میں ہی جڑواں بچیاں، پھر اگلے سال بھی، پھر وہ بات کرتے ہی جیسے جھجک گیا، اسے لگا کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے، مگر پھر جب میڈم کے چہرے پہ نرمی اور تاثرات میں خوشگواری دیکھی تو یکدم ہی بہادر ہو گیا۔ اب خیر سے پھر امید سے ہے، بس اب اللہ بیٹے کی آواز سنوا دے تو۔ منزل آ گئی تو رحمت نے گاڑی کو بھی بریک لگائی اور اپنی زبان کو بھی۔ پھر جانے کیا ہوا، اسی سے پہل وہ خود ہی بنگلے کی پچھلی سائڈ چل دی۔ سب سے پہلے چوکیدار کا کوارٹر تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، چولہا جل رہا تھا۔ چوکیدار کی بیگم اور بچے سب چارپائیوں پر براجمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس سے آگے مالی بابا کا کوارٹر تھا۔ مالی بابا اکیلے ہی تھے، خاندان گاؤں میں تھا، مگر وہ بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اور پھر رحمت ڈرائیور کا کوارٹر، بھرا پورا، خود اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ادھر رہتا۔ اس کے بیٹے گھر میں جھاڑ پونچھ اور اوپر کی دیکھ بھال پر مامور تھے، صبح اسکول جاتے اور پھر آ کر گھر کی آرائش اور صفائی ستھرائی میں ہاتھ بٹاتے۔ آج کل بیٹی بچیوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، چڑیوں جیسی چہچہاہٹ تھی اس کے کوارٹر میں۔ گھر میں کتنی رونق ہے، دل میں یہ خیال آیا اور پھانس کی طرح چبھ گیا۔ ان کے دونوں بیٹے خیر سے ابروڈ میں سیٹ تھے، وہاں ہی شادیاں رچائیں، بچے بھی پیدا کیے، اکثر پاکستان بھی آتے مگر مصروف رہتے، تھوڑے عرصے کے قیام میں ڈھیروں کام نمٹانے ہوتے تھے۔
بہزاد صاحب اور نینا الگ مصروف رہتے، اپنا سوشل سرکل نبھاتے رہتے اور وقت ہاتھ کی ریت کی طرح مٹھی سے پھسل جاتا۔ اپنی زندگی وہ سہیلیوں کے ساتھ گزار رہی تھیں۔ بہزاد ایسے ہی تھے جیسے اس کلاس کے شوہر ہوتے ہیں، گھر میں اگرچہ خوش تھے مگر گھر سے باہر ان کے معاشقوں اور شارٹ افیئرز کی گونج تھی۔ بہرحال زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اس سوسائٹی کی عورتیں اس سب کو جھیلنے کی عادی ہو جاتی ہیں، سو مسز بہزاد سب جانتے بوجھتے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ بنگلے کے پچھلے حصے میں انہوں نے حقیقی زندگی کی جھلک دیکھی تھی۔ کسی نے بھی ان کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا۔ وہ بس پچھلے لان میں ایک طرف کھڑی ان کے گھر میں بستا ہوا خوبصورت انداز دیکھ رہی تھی، مگر وہ تینوں بچیاں ان میں تو جیسے پارا بھرا ہوا تھا، اچھلتی کودتی ادھر کو آن پہنچی۔ تینوں شاید ہر وقت اکٹھی رہتی۔ مسز بہزاد کو سامنے دیکھ کر تو یک لخت رک گئیں، ہنستے مسکراتے چہرے یک دم ساکت سے ہو گئے، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور کھسکنے لگی۔ جانے کہ ان کے چہرے پہ آپوں آپ مسکراہٹ آن ٹھہری اور پھر یک دم جیسے سارے پردے ہی واہ ہو گئے۔ کوئی لمحہ ہوتا ہے جو ساری زندگی پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اتنے دنوں سے الجھی ہوئی تھیں، ساری ہی گتھیاں سلجھ گئیں، راستے میں پڑی دھند ختم ہو گئی تھی اور منزل بالکل واضح اور قریب نظر آ رہی تھی۔ اگلی صبح ہی اپنی پارٹی ممبرز کے لیے بنایا گیا واٹس ایپ آنے والی پارٹی کے پروگرام کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ ڈیسنٹ لیڈیز کے نام سے بنایا گیا یہ واٹس ایپ گروپ عام طور پر طے پائی جانے والی پارٹیز کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح سب لیڈیز ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی، ایک دوسرے کے خیالات کا اندازہ ہوتا رہتا، سب ممبرز کو باری باری فون کالز کرنے کے جھنجھٹ سے بچ جایا جاتا۔ مگر آج مسز بہزاد کے لگے ہوئے اسٹیٹس نے سب کو حیران ہی نہیں پریشان بھی کر دیا تھا۔ اس پہ ترا یہ کہ سب سے خوبصورت ڈریسنگ اور اہتمام کے لیے انعام کے طور پر اپنا بیش قیمت نیکلس بھی رکھا گیا تھا۔ نیکلس مسز بہزاد حال ہی میں دبئی سے لائی تھی۔ پچھلی پارٹی پر وہ سب کو بہت متاثر کر گیا تھا۔ قیمتی اور خوبصورت نیکلس ان تمام میٹنگ ممبرز کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، مگر سب میں جیت جانے کا احساس اور تفاخر کا احساس سب خواتین میں موجود تھا۔ مگر مسز بہزاد کے لگائے گئے اسٹیٹس پر سب مکمل طور پہ شوق تھیں۔ کئیوں نے پریشانی اور سر پیٹنے کے ایموجی بھی لگائے، مگر مسز بہزاد نے اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا اور پھر موبائل آف کر دیا۔ ممبرز آپس میں ہی خیالات کا تبادلہ کرتی رہیں، پھر آخر میں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ انہیں ایسا ہی کرنا ہوگا جیسے مسز بہزاد نے سوچا تھا۔ جس کے گھر میں پارٹی ہو اس کی شرائط یقیناً مانی جاتی تھیں۔ ایونٹ مینیجر اپنے انتظامات مکمل کر چکے تھے، مہمانوں کے اندر آنے کا راستہ، تفریح اور مختلف کھیلوں کا انتظام، بہترین کھانا اور بہار کی مماثلت سے جھولے اور خوبصورت پھولوں سے مزین راہداری اور بہت کچھ، سب کچھ ہی تو تھا۔ ڈیسنٹ لیڈیز کو ایک ٹاسک یہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ بہار کی مناسبت سے کوئی شعر سنائیں گی۔ اردو شاعری سے ان کا تعلق کوسوں دور تھا، مگر سب میں نمایاں ہونا اور کسی جگہ پر کسی سے پیچھے نہ رہنے کا احساس تو سب میں بدرجہ عتم موجود تھا۔ شعر و شاعری کی محفل اپنے جوبن پر تھی۔ مسز نیازی نے بڑے انداز سے شعر سنایا: موسم بہار کی چھاؤں کے مزے لیے جا، پت جھڑ میں شجر کبھی سایہ نہیں کرتے۔ واہ واہ، خوب داد سمیٹی گئی، تبھی مسز آفندی گویا ہوئی: کہہ رہا ہے بہار کا موسم، ہم سفر ہو کوئی تیرے جیسا۔ خوب ہنگامہ ہوا، آفندی صاحب کے نام سے خوب چھیڑا گیا انہیں۔ ابھی محفل شروع ہی ہوئی تھی کہ شور مچا: مہمان آگے، مہمان آگے۔ وہ سب اپنی نشستوں سے اٹھیں اور باہر ڈرائیو وے پر آ گئیں۔ واقعی مہمان آگے تھے، کھلکھلاتے چہرے اور شاداب مسکراہٹوں کے ساتھ۔ اندر آتے ہوئے ان پر سفید خوبصورت کلیاں بھی ڈالی گئی تھیں۔ سب سے پہلے تو ڈرائیور رحمت کی تینوں شہزادیاں داخل ہوئیں۔ سارے ہی خوبصورت رنگ تھے ان کے لباس میں، سنہرے بال خوبصورتی سے آراستہ کیے گئے تھے۔ مسز بہزاد کی بیوٹیشین نے انہیں خوب سجایا تھا۔ ان کی ماں سفید اور کاسنی گلابوں والے ڈریس میں دل میں اتر جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ یوں بھی ڈرائیور رحمت نے بتایا
کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سے جان پائی ہے کہ اس دفعہ اسے اللہ کریم کی ذات نے بیٹے کی نعمت سے نوازنا ہے۔ باقی تمام خواتین کی بھی ملازمین اور بچیاں بیرونی لان میں پہنچ چکی تھیں۔ عجب جشن بہارا کا سما تھا، ہر چہرے پہ خوشی اور مسرت کے رنگ عیاں تھے۔ چھوٹے بچوں نے جھولوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور سب مہمان مزے مزے کے پکوان اور سٹالوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ماحول جیسے طلسماتی اثر میں محسوس ہو رہا تھا۔ مسز بہزاد کے چہرے پہ مطمئن سی مسکان تھی کہ جیسے انہوں نے کوئی بڑی خوشی، کوئی خزانہ پا لیا ہے۔ یوں ہی نظر اٹھائی تو سب کے چہروں کو اسی طرح منور پایا۔ ان سب کی خوشی کو وہ ساری ممبرز اپنے دل میں اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھیں۔ پہلے تو مسز بہزاد کی اس عجیب سی خواہش کو جان کر سب خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اس دفعہ جشن بہارا کی تقریب میں ان سب کے ملازمین کو مہمان کا روپ دیا جائے گا، ان کے لیے خوبصورت ڈریس بنوائے جائیں گے اور انہیں پورا پروٹوکول دیا جائے گا۔ جس لان میں کسی ملازم بچے کو آنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں ان کے لیے مکمل اہتمام کیا جائے گا۔ وہ سب وہاں موجود نہ ہوں گی، ان کے لیے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم میں انتظام کیے جائیں گے، اور جو سب سے اچھا ڈریس اور آرائش کر پائے گا اسے مسز بہزاد کا قیمتی نیکلس۔ مگر اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ کسی نے بھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ کوئی بھی اس انعام کے لیے خود کو حقدار نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مسز بہزاد کے ذہن میں آنے والے اس آئیڈیا کو سب نے ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ سراہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ مسز بہزاد ان دنوں کچھ الجھی ہوئی تھی۔ گھر میں افراد کم تھے، بلکہ گنتی کے 2 لوگ زندگی کے بکھیڑوں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تبھی اس روز بڑے عرصے کے بعد قرآن پاک کھولا کہ بے شک یہی ہمارے لیے سکون کی افضل ترین دوا ہے۔ ایک جگہ ترجمے کو پڑھتے ہوئے ٹھٹک گئیں، ماتھا پسینوں پسین ہو گیا اور جسم میں کپ کپی سی محسوس ہونے لگی۔ کئی جگہ پر حکم تھا کہ ان پر اپنی کرم نوازی کرو جن کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہو، مگر وہ اس پر کیسے عملداری کر رہی تھی؟ اپنی اولاد کو نوازا تھا، بلکہ اب تو وہ خود اپنی زندگی احسن طریقے سے گزار رہے تھے۔ اپنے قریبی عزیزوں کا کبھی پتہ ہی نہیں رکھا کہ جو صاحب استطاعت نہ تھے، اور گھر کے ملازمین، ان کو تو گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دے دی اور گنی چنی تنخواہ دیکھ کر خود کو سب سے بری الذمہ سمجھ لیا۔ موسم کی تبدیلی کی خوشی ان کی زندگیوں میں بھی آنی چاہیے، یہی بات وہ سمجھ پائی تھی، اور اپنے عمل سے اپنی ہی کلاس کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھا پائی تھی۔ وہ تمام خواتین اندر ڈرائنگ روم میں چل دی تھیں۔ سب جان گئی تھیں کہ یہ تو ابتدا تھی، سلسلہ یہاں ختم نہیں ہونا تھا، بلکہ زندگی کی خوشیوں اور سہولیات میں ان کا حصہ بھی ادا کرنا تھا۔ ان سب خواتین نے لہک لہک کر موسم بہار کی مناسبت سے شاعری شروع کر دی۔ مسز نیازی بہت ترنگ میں تھی۔ بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے پھر عدم سے، وہ خواب سارے شباب سارے، وہ تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، بکھر گئے ہیں گلاب سارے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے ہیں گلاب سارے۔ اب سب ممبرز ایک عجیب انداز اور نئی ترنگ میں گا رہی تھیں۔ بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے۔ مسز بہزاد رات میں جب اپنے بستر پہ آئیں تو بہت خوش تھیں، بہت مطمئن تھیں۔ بہاریں تو ان کی زندگی میں کئی آئی اور گزر گئی تھیں، لیکن یہ بہار اب جانے کی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھیں اور دعا گو بھی تھیں کہ اس بہار کو کبھی خزاں نہ آئے، بلکہ آنے والا ہر دن اس کے عروج اور بلندی میں اضافے کا سبب بنے۔ بے شک قرآن پاک انسان کے لیے تا قیامت ہدایت ہے۔ مسز بہزاد جو آج تک لوگوں میں پناہ ڈھونڈتی تھی، پارٹیز میں اپنے لیے سکون تلاش کرتی تھی، وہ جان گئی تھی کہ ان کی پناہ اور ان کا سکون اب صرف اللہ کے احکامات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ مسز بہزاد کی یہ کہانی آج کے ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہم تعیشات
اور فضولیات میں کچھ اس برے طریقے سے الجھ چکے ہیں کہ دین کی اصل روح کو پا ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں، محتاجوں، سفید پوش لوگوں کی خاموش خدمت اور مدد کر کے اللہ کی اصل خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔